لأجلك يا ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطا. ترجمان القرآن حبر الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں 3 اعمال ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اکثر 3 اعمال کے ساتھ جوڑ کے بیان فرمایا، جس میں اشارہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی عمل دوسرے عمل کے بغیر قابل قبول نہیں۔ پہلا عمل فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اکثر قرآن میں زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کے بیان فرمایا گیا۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں۔ دوسرا عمل وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہنا مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانو۔ ایک شخص اللہ کی اطاعت تو کرتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا تو اللہ اس سے اپنی اطاعت کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ تیسرا عمل فرمایا انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتے میرے بندے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ اب جو شخص اللہ کا شکر گزار ہے لیکن والدین کا ناشکر ہے، والدین کا نافرمان ہے تو اللہ اس سے اپنا شکر بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور اس بات کی تائید ان روایات سے بھی ہوتی جن میں پیارے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں۔ اللہ نے اپنی رضامندگی کو والد کی رضامندگی میں مضمر کر دیا، اپنی ناراضگی کو والد کی ناراضگی میں پوشیدہ کر دیا۔ اور کبھی فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کو اللہ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ اور وہ روایت جس میں صحابی رسول دریافت کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے والدین میرے لیے کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا ہما جنتک ام نار، وہ تمہارے لیے یا جنت ہے یا جہنم ہے، یعنی اگر ان کو راضی کر کے رکھا تو جنت میں جانے کا ذریعہ، اور اگر ان میں سے کسی کا دل دکھایا تو وہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔